السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن پہلے میں نے ایک لائیو پروگرام میں ایک لائیو کال سنی جس میں ایک عورت علماء حضرات سے کوئی اجازت نامہ طلب کرنا چاہ رہی ہے، ہر صورت میں کوئی راستہ چاہ رہی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتایا جائے کہ میں اپنے شوہر سے بخوشی طلاق لے کر ایک دوسرے شخص سے شادی کر سکوں۔ پہلے شوہر کی تمام خوبیاں بھی بتائی جاتی ہیں کہ وہ بہت خیال رکھنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، ہر چیز پوری کر رہا ہے، میری ہینڈسم بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن کیونکہ میں جہاں پر جاب کرتی ہوں وہاں پر میرے ساتھ مسلسل کئی گھنٹے بیٹھ کر کام کرنے والا شخص مجھے پسند آ گیا ہے، تو مجھے کوئی ایسا راستہ بتایا جائے جس کے ذریعے سے میں اپنے شوہر سے طلاق لے سکوں اور وہ مجھے خوشی سے طلاق دے اور میں آگے نکاح کر سکوں۔ یہ ایک لائیو کال ہی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں کیوں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی غیر محرم دوسرے مردوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ فوراً سے پہلے اٹیچ ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو کچھ بھی خیال نہیں رہتا، نہ ہی تو کسی محبت کرنے والے والدین کا، نہ ہی تو معاشرے کی عزت کا، نہ ہی تو اپنی اولاد کا، حتیٰ کہ اسے اس انسان کا بھی خیال نہیں رہتا بہرحال جو بہت اچھا ہوتا ہے، اور وہ اس کو بھی ٹھکرا دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہتی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلا سکتے ہیں نا، یاد رکھیے گا اس کے سامنے انسانی رشتوں کی یا انسانی محبتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بات آ جاتی ہے مرد اور عورت کے اکٹھا بیٹھنے، اکٹھا کام کرنے اور اکٹھا میل جول کرنے پر۔ ایک عورت اپنے گھر سے باہر جب نکلتی ہے تو اسے اپنے بہت ساری حدوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر وہ جہاں جاب کر رہی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے وہاں پر صرف عورتیں تو ہوں گی نہیں، مرد بھی ہوں گے، وہاں جاب کی جائے گی۔ اب جب آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اس رشتے کے لیے بہرحال اپنی بہت ساری خواہشات کو مارنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ ایک شادی شدہ ہیں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں بیٹھے مرد نے بہرحال آپ پر بھروسہ کیا ہے اور آپ کو وہ باہر کام کرنے کی حیثیت سے آنے جانے دے رہا ہے۔ ان سب باتوں کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آپ کہیں بھی آ رہے ہوں یا جا رہے ہوں۔ اب ہم ذرا تھوڑا سا آتے ہیں اس ماحول کی طرف جہاں مختلف شعبہ میں عورتیں اور مرد اکٹھے کام کرتے ہیں۔ کام کرنا ایک حد تک ہوتا ہے، مگر کام میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفانہ گفتگو، ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح کے ہنسی مذاق اور بہت ہی بے تکلفانہ ماحول جو ہے وہ قائم رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر بالکل بھی ایک مسلمان ہونے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا۔ وہاں پر جو لوگ بیٹھ کر جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں یا وہ صرف آئی ڈی کارڈز میں بحیثیت مسلمان ہیں۔ اب ذرا ان حضرات کی طرف بھی آ جائیے جن کی بیویاں یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے ایک غیر شرعی اجازت دی عورت کو، عورت جو پردے میں رکھنے کے لیے ہے، عورت جو گھر کی چار دیواری میں رہنے کے لیے ہے، عورت کو قید کرنا اس سے ماخوذ نہیں کیا جا سکتا، مگر عورت کے بہرحال کچھ احکامات ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں جن کو عورت کراس نہیں کر سکتی۔ آپ عورت کو وہ حدیں توڑنے پر خود مدد کرتے ہیں، آپ اس کو ایسی جگہوں پر بھی جانے کی اجازت دے دیتے ہیں جہاں وہ آ جا رہی ہیں، ہر طرح کا ماحول ان کو مل رہا ہوتا ہے، جہاں پر بہرحال ایسی آزادیاں جو اسلام عورت کو ان آزادیوں سے روکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عورتوں پر سختی کر رہا ہے یا عورتوں پر پابندی لگا رہا ہے، بلکہ اسلام جب عورت کو کسی چیز سے روک رہا ہے تو اس میں عورت کا ہی فائدہ ہے، اس میں عورت کی ہی
اصلاح ہے اس میں عورت کی ہی بہتری ہے۔ اب جب یہ دونوں لوگ صرف ایک نکاح کر کے میاں بیوی بن کر باقی تمام کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ آپ اپنی بیویوں کو کھلے عام اجازت دیتے ہیں ہر طرح کا لباس پہننے کی، ہر طرح سے آنے جانے کی، ہر طرح سے سوشل میڈیا یوز کرنے کی، ہر طرح سے اگر وہ جاب کر رہی ہیں تو کھلے ماحول میں آنے جانے کی۔ یہ غلط ہے۔ دیکھیے آپ کو اگر کوئی یہ سمجھاتا ہے نا تو میں نے دیکھا آپ لوگ فوراً سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ داڑھی والے نے یہ بات کی ہے، یہ پردے والی نے یہ بات کی ہے، آپ لوگ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اسلام آپ کا ہے، دین صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ بھئی اگر آپ دین جانتے ہیں تو ہمیں موقع ہی کیوں مل رہا ہے کہ ہم آپ کو دین بتائیں؟ ہمیں موقع ہی کیوں دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے آئیں؟ ہم صرف آپ کی اصلاح کرنے کے لیے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں نا، ان کے رتبے اور ان کے درجات بھی پڑھ لیجئے۔ سبھی برے نہیں ہوتے، آپ نے سبھی کو برا مان لیا ہے، سبھی کو آپ نے ایک جیسا سمجھ لیا ہے اور اب آپ سبھی کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کو اپنی بیویوں پر اعتبار ہے، آپ کو اپنی بہنوں پر اعتبار ہے، آپ کو اپنی بیٹیوں پر اعتبار ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کو سائڈ پر رکھ کر آپ اپنے اعتبار کو برتری دے رہے ہیں، اپنے اعتبار کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ یہ آپ کا فائدہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں۔ کیوں آپ کو فکر نہیں ہو رہی؟ ہر دوسری عورت اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہترین شوہر کو چھوڑ کر اپنے عشق کی طرف جا رہی ہے۔ اس کو بھی ہم عشق نہیں کہیں گے، معذرت کے ساتھ، وہ صرف آپ کی نفسیانی خواہش ہوتی ہے، وہ صرف آپ کے ذہن کی ضرورت ہوتی ہے، صرف آپ کے ذہن کی کشش ہے اور آپ کے جسم کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس پر کنٹرول کرنا ہے آپ کو۔ ایک عورت کے چاہنے والے رہتے ہیں۔ میں بارہا یہ بات کر چکی ہوں کہ ایک عورت کے چاہنے والے اس کی 70 سال کی عمر میں بھی ہوتے ہیں۔ تو عورت کو ضرورت ہے کہ وہ کنٹرول کرے، عورت کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو محصور کرے اور صرف حلال رشتوں تک رہے۔ مطلب ہے آپ شادی کرتی ہیں، آپ کو کوئی اور پسند آ جاتا ہے، آپ یہاں سے طلاق لیتی ہیں، وہاں پہ شادی کریں گی، پھر کچھ عرصے بعد آپ کو کہیں کوئی اور پسند آ جائے گا، پھر آپ اس سے طلاق لیں گی، پھر آپ وہاں شادی کریں گی، پھر آپ کو وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ یہ وہ نفسیاتی خواہش ہے، یہ وہ جسمانی خواہش ہے جو قبر تک بھی آپ کی ختم نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک انسان پر ہی اپنے آپ کو صابر رکھنا ہوگا، ایک مرد پر اپنے آپ کو صابر رکھنا ہوگا۔ یہ جو عورتیں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی غیر محرم مردوں سے تعلقات رکھتی ہیں، جسمانی تعلقات، زنا پہ زنا کرتی ہیں شوہر کے ہوتے ہوئے بھی، کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کو ایک مرد پر صبر کرنا ہی نہیں، جبکہ اسلام آپ کو جو بہترین سبق دیتا ہے وہ ہے صبر۔ صبر اور معاملات میں بھی نہیں ہے، صبر رشتے کے معاملات میں بھی ہے۔ آج کے پرفتن دور میں عورتیں اس قدر مردوں میں اور مرد اس قدر عورتوں میں کھلے آنے جانے، رہنے، اٹھنے بیٹھنے اور کام کرنے میں آ گئے ہیں کہ آپ کو ہر دوسرے دن ایک نئی کشش ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کے ساتھ ہی منسلک ہو گئے، نہیں۔ آج اگر آپ ایک کے ساتھ ہیں تو آپ یقین کیجئے چند ہی دنوں بعد آپ اس سے بھی بیزار ہو جائیں گے، پھر آپ اس سے بھی بیزار ہوں گے، پھر آپ بیزار ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ جبکہ اسلام جو صبر آپ کو سکھاتا ہے، اس صبر میں یہ بیزاری آپ کے قریب تو آتی ہے، مگر آپ اس بیزاری کو شکست دیتے ہیں صبر کے ہتھیار سے۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک ہی پہ نہیں ٹک سکتا، مگر یہیں پر آپ کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صبر کرنا ہے، ٹکنا ہے، رکنا ہے ایک رشتے پر۔ یاد رکھیے، شوہر کا پیار، شوہر کی محبت بھی ایک بہترین رزق ہے۔ اگر یہ رزق مل گیا ہے نا تو اس رزق کی قدر کیجیے۔ رزق صرف دولت کی ہی صورت نہیں ہے، رزق صرف
مال و دولت کی ہی صورت نہیں ہے، رزق بہترین محبتیں بھی ہیں۔ شادی کے بعد چند ہی دنوں میں مرد کو اپنی عورت پہ وہ کشش نہیں محسوس ہوتی، اسی طرح عورت کو بھی نہیں ہوتی۔ مگر اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کی کشش ختم ہو جائے آپ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں اور پھر کسی اور کی طرف چلے جائیں، پھر کسی اور کی طرف چلے جائیں؟ یاد رکھیے، غیر مسلمز میں اور مسلمز میں یہی ایک فرق ہے۔ ان لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ لوگ چند سال چند مہینے ایک دوسرے کے ریلیشن میں رہتے ہیں، جیسے ہی وہ ایک دوسرے سے اکتا جاتے ہیں وہ نئے ریلیشنز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آپ میں اور نان مسلمز میں فرق کیا رہ جائے گا؟ نکاح تبھی نکاح ہے جب آپ اس کی عفت و پاک دامنی کو قائم رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک عورت کو پسند کیا، ایک مرد کو پسند کیا، آپ نے نکاح کر لیا تو اب آپ نے سمجھا جی میں نے تو حلال رشتہ قائم کیا ہے۔ چند عرصے بعد آپ کے دل بھر جاتے ہیں تو آپ لوگ کہیں اور راستے ڈھونڈ لیتے ہیں اور کہیں اور نکاح کر کے تو آپ سمجھتے ہیں ہم نے تو حلال کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ نکاح حلال نہیں ہوتے، ایسے نکاح زنا ہیں۔ جب آپ نے نکاح کی عفت و پاک دامنی کو ہی قائم نہیں رکھا تو پھر وہ نکاح تو نہ ہوئے نا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ معاشرے میں یہ تمام بگاڑ کیوں آ رہے ہیں؟ صرف قرآن سے دوری۔ آپ باقی چیزوں کو سیکھنے کے لیے سالوں بھی لگا سکتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ بس سرسری سی اس کو آپ نے صرف پڑھنا ہی ہے، سمجھنا نہیں۔ نکاح کے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر عفت و پاک دامنی کا ذکر کیا ہے۔ کس طرح کے نکاح جو ہیں ان کو زنا میں شمار کیا جاتا ہے۔ نکاح یہ نہیں ہے، خدا را ہوش کے نہ ہوں لے، یہ نکاح نہیں ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، آپ نکاح کریں گے اور پھر اس کے بعد جب دل بھر جائے گا آپ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے۔ یہ نکاح نہیں ہے، یہ در حقیقت آپ نے اپنی خواہش کو زنا کے روپ میں ہی پورا کیا ہے۔ اگر نکاح مطلوب ہوتا تو آپ اس کو قائم رکھتے، اس کو چھوڑتے نہیں۔ ہاں کئی کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، مگر وہ کنڈیشنز بھی تو جان لیجئے۔ آپ جب اٹھ کر رشتوں کے معاملے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائیں گے، قرآن پاک کو جھٹلائیں گے اور کہیں گے مجھے تو اپنی وائف پر بھروسہ ہے، مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، مجھے اپنی بہن پر بھروسہ ہے، یعنی کہ آپ قرآن کو جھٹلائیں گے اور آپ کو ان رشتوں پر بھروسہ ہے، تو یقیناً بڑے خساروں میں ہی جائیں گے آپ۔ اگر تو آپ مسلمان ہیں تو آپ میری بات سے اختلاف نہیں کر سکتے، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ میری بات سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پاک کی خیر برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔